بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھ رہے ہوں گے. میں ہوں عابد گل اور میں لایا ہوں آپ کے لیے سٹارٹ اپس اور پاکستان کی ایک نئی ایپیسوڈ. سو ناظرین، اگر بات کی جائے کھانا کھانے کی یا کھانا بنانے کی تو ایک ایسی چیز ہے جو اگر دسترخوان پہ نہ ہو تو کھانا ادھورا نظر آتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ جی ہاں، وہ ہے چکن. چکن بریانی، چکن ٹکا، چکن ہانڈی، یہ تمام ڈشز ہم سب کی فیوریٹ ہیں. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ چکن جو آپ کھا رہے ہیں یہ آ کہاں سے رہا ہے، ان کی فیڈ کیا ہے، یہ پروسیس کیسے ہوتے ہیں، اور کیا ان میں ایسی کوئی بیماری تو نہیں جو آپ کے لیے مضر صحت ثابت ہو سکتی ہے؟ ہمارے آج کے گیسٹ اس تمام سپلائی چین کو ٹیکنالوجی کے ذریعے آٹومیٹ کر رہے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ ان کا سسٹم نہ صرف پولٹری فارمز کو صحیح طریقے سے مانیٹر کرتا ہے بلکہ ایمرجنسی سچویشنز میں مالکان اور ملازمین کو ایک الرٹ بھی جاری کرتا ہے. ہمارے آج کے گیسٹ ہیں علی فاؤنڈر ہیں پولٹا کے. علی، تھینک یو سو مچ ہمیں آج جوائن کرنے کے لیے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ عابد. آپ نے انوائٹ کیا اس پروگرام کے اندر، موقع دیا کہ ہم بھی جو نا انٹرپرینرس اور اسپیشلی کنزیومر کے ساتھ بات کریں کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ جو ایگز اینڈ چکنس ہم کھاتے ہیں اس کی پیچھے اسٹوری کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا معاملات ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے آج انشاءاللہ. سب سے پہلے تو سٹارٹ کرتے ہیں، آسان سوال سے سٹارٹ کرتا ہوں. وہ یہ کہ آپ کا بیک گراؤنڈ، چائلڈہڈ، کہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں، اسکولنگ کہاں پہ ہوئی ہے آپ کی؟ عابد، میرا بیسیکلی جو تعلق ہے وہ سیون شریف سے. سیون شریف کراچی سے کوئی 300 کلومیٹر آگے ہے. ایک رورل قسم کا ایریا ہے، چھوٹا سا ایک دیہات ہے. اور میں وہ فاؤنڈر ہوں جو کسی باہر سے پڑھ کے نہیں آیا. وہی پیلے اسکول سے، وہیں پھر میری ایجوکیشن بیسک وہیں سے ہوئی. سرکاری اسکول سے؟ ہاں، سرکاری اسکول سے، بالکل سرکاری اسکول سے وہیں ایجوکیشن ہوئی. اس کے بعد میری میٹرک کے اندر میری پوزیشن تھی تھرو آؤٹ دا بورڈ. اس کے بعد میں گیا سندھ یونیورسٹی جامشورو کے اندر، میری جو ہے بیچلر رہی. اس کے بعد میری ماسٹر رہی کمپیوٹر سائنس کے اندر. اور یہ میرا بیک گراؤنڈ تھا ایجوکیشن. اس کے بعد میرا ایکسپیرینس رہا کچھ آئی ٹی کے اندر. میں آئی ٹی کے اندر کوئی 15 سے 20 سال کے اندر میرا جو وہ میرا ایکسپیرینس تھا. میں نے نیٹ ورکنگ کے اندر کام کیا، آئی ٹی نیٹ ورک کے اندر، انفراسٹرکچر اسپیشلی. تو کے الیکٹرک، اس کے ساتھ آنسٹ ایک کمپنی تھی، یو ایس بیس کمپنی تھی. تو یہ کچھ ملا جلا جو ہے نا میرا بیک گراؤنڈ ہے اسپیشلی ایجوکیشن کے والے. اچھا، بات کرتے ہیں پولٹا کا. سو زیادہ تر یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ یار ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا جو چکن ہم کھا رہے ہیں وہ کدھر سے آ رہا ہے، فیڈ اس کی کیسی ہے، کیا مسئلے مسائل ہیں اس پوری سپلائی چین میں. تو آپ کا اسٹارٹ اپ اس پوری سپلائی چین میں کیا ویلیو ایڈ کر رہا ہے؟ دیکھیے، مین ویلیو ایڈ جو نا انیشلی اس کے دو پہلو ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ فارمرس کے لیے نا، فارمرس جو پولٹری انڈسٹری ہے اس وقت پاکستان کے، میں بتاؤں اس کی فگرس کو، یہ کوئی 1400 روپیز پر ایئر کا اس کا ٹرن اوور ہے اسپیشلی ایک سال کے اندر پاکستان کے اندر. اور کوئی 1.5 ملین کے قریب لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی انوالو ہیں پولٹری کے اندر. لیکن اس کے اندر یہ بہت زیادہ لیکوریٹو تو ہے، لیکن اس کی زیادہ بہت زیادہ رسکی ہے. ایون اگر میں بتاؤں کہ میں نے اس کو اسٹارٹ کیسے کیا تھا، میں کسی دوست کے فارم کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور ایک ہی دن کے اندر اس دوست کے کوئی 70,000 برڈس جو ہے نا وہ مرے تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے. تو جب 3 دن کے بعد ان کو پتہ چلا کہ یار مسئلہ کیا تھا، پھر پتہ چلا کہ یار یہاں جو کوالٹی آف واٹر جو تھی وہ اس کے اندر مسئلے مسائل تھے. تو اس طریقے سے اس طریقے سے پولٹری انڈسٹری کے سارے فارمر جو ہے نا وہ اس کے اندر پھنسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر نارملی کوئی اسمال میڈیم کا کوئی بندہ ان نہیں ہو سکتا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ 6 اس کے ڈفرنٹ فلاکس ہوتے ہیں، 6 ڈفرنٹ سائیکلس ہوتی ہیں. برائلر جو ہم چکن کھاتے ہیں، ایک فلاک بھی اگر جاتا ہے نا تو وہ بندہ سیدھا نہیں ہو سکتا کیونکہ کروڑوں کے اندر لاس ہوتا ہے. اچھا، ہاں بالکل. تو ہم نے پہلی جو ویلیو ایڈیشن ہماری ان فارمرس کے لیے ہے کہ بھائی آپ ریموٹلی، کیونکہ فارم ہوتے بھی ریموٹ ایریا میں، ریکمنڈیشن بھی یہ ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ 10 کلومیٹر اوے ہونے چاہیے آپ کی جو ہے پاپولیٹڈ ایریا سے، تاکہ ان کو آئسولیشن ملے. تو ہم فارمرس کو یہ ایک اپرچونیٹی دے رہے ہیں کہ یار آپ کہیں بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فارم آپ کے کہیں بھی ہو، آپ اس کو ریئل ٹائم اپنے فون کے اوپر اس کی پوری ویزیبلٹی، پوری مانیٹرنگ، وہ ساری چیزیں دے سکتے ہیں. ایک تو یہ پارٹ ہوگا. دوسرا کنزیومر اینڈ پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ کنزیومر کو پتہ نہیں. ایون آج اگر بل گیٹ اور ایلن مسک بھی اگر کوئی چکن اور وہ کھا رہا ہے نا، ایک کھا رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ آیا کہاں سے. چلے ٹھیک ہے، آیا فارم ٹو فورک کی یورپ کے اندر بات ہو رہی ہے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایگ اور چکن آیا کہاں سے، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے گرو ہوا، کون سی ہاریزونٹل جو ہے نا ڈیزیز تھی اس کے اندر، کون سی ورٹیکل ڈیزیز تھی. 3 سال پہلے ان کے پیرنٹس کے پاس کیا کیا پرابلمس چلے ہوئے وہ نہیں پتا. پولٹا اس وقت الحمدللہ دنیا کے اندر واحد سولوشن ہے اس کے جو اس چیز کو کلیم کر رہا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ کی ٹیبل کے اوپر ایگز اور چکن جو آ رہے ہیں نا، یہ کہاں سے آئے ہیں، کس طریقے سے گرو ہوئے، کون سی ڈیزیز تھی، کیا انگریڈینٹس جو فیڈ کے اندر ڈالے گئے تھے، کون سی میڈیسن یوز کی تھی، وہ ساری کی ساری انفارمیشن ہم جو ہے نا وہ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں کنزیومر اینڈ. زبردست. تو ایک طرف تو آپ جو فارمرز ہیں ان کو بھی ویلیو ایڈ کر رہے ہیں اور دوسری طرف کنزیومرز کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو کھا رہے ہیں واقعی میں وہ صحت مند چیز، وہ صحت مند چکن ہے یا نہیں ہے. اچھا، انڈسٹری کی آپ نے بات کی، 1400 ارب روپے یہ ایک ٹرن اوور ہے جسٹ ان پاکستان. سو اٹس اے ہیوج انڈسٹری، رائٹ؟ ٹھیک ہے.
پھر بھی چیلنجز ہوں گے, چیلنجز جیسے ٹیکنالوجی کا وہ نہیں ہے ابھی, لیوریج نہیں کر رہے لوگ ٹیکنالوجی کو. اس کے علاوہ کچھ ایسے گروپس ہوں گے جو کہ شاید چاہتے بھی نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس فیلڈ میں آئے. سو آپ کیسے دیکھتے ہیں چیلنجز کو؟ دیکھیے پاکستان کا جو پولٹری کا سب سے بڑا چیلنج ہے نا, ایک تو فارمنگ ایریا کے اندر ہے کہ وہاں پہ اگر آپ پوری پولٹری کو دیکھیں گے 5 سے 6 بندے ہیں, 6 ایسی کمپنیز ہیں جو پاکستان کی 70% پولٹری صرف ہولڈ کرتے ہیں. باقی آپ کی 30% اس کے اندر اسمال میڈیم چھوڑے جو وہ اس ٹائپ کی چیزیں آتی ہیں. تو آبویسلی ایک تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ہمیشہ مسئلہ چلتا ہے. آپ کبھی مرغی اپنے گھر میں 650 روپے کلو کھا رہے ہیں تو کبھی 200 روپے بھی آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مسائل ہوتے ہیں. انہیں کے اندر ہی ان کے اپنی کوئی سسٹم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی رہے. لیکن یہ کہ وہ ایک سسٹمیٹک وے سے جو پولٹری ہے نا اس کے اوپر آنا ضروری ہے. ایک تو یہ پارٹ ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی نہیں ہوتی. دوسری یہ کہ ہمارے پاس کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوتی. بینگ اے فارمر آپ نے 4-5-6 کروڑ کا ایک شیڈ آپ نے لگایا ہوتا ہے اور آپ نے اس ٹائپ کے بندے رکھے ہوتے ہیں جن کی کوئی وہ نہیں پراپر وہ نہیں ہوتی, میٹرک پاس سپروائزرز ہوتے ہیں, عام قسم کے ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ایک بہت زیادہ پوٹینشیل لیکن بہت زیادہ ہائی رسک کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں. یہ سب سے بڑا چیلنج فارمر کے لیے ہوتا ہے. تو یہ 2 بڑی چیزیں ہیں. تیسرا جو ان کے اندر پاکستان کی پولٹری کے اندر گورنمنٹ بالکل اس کو ڈس اون کر کے بیٹھی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے اب پاکستان بینگ اے 4th لارجسٹ آپ کی جو پروڈکشن ہے آپ کی پولٹری کے اندر, اور آپ کا سعودیہ جو ہے نا, سعودیہ ایون پوری GCC 80% ان کی جو جتنی چکن اور ایگ کی پروڈکٹس ہوتی ہے نا وہ ساری جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں, برازیل سے کرتے ہیں, تھائی لینڈ سے کرتے ہیں, اس طریقے سے ڈفرنٹ کنٹری سے کرتے ہیں. لیکن بینگ اے پاکستان اور آپ کا 2nd لارجسٹ ہے کنزمپشن کے اندر آپ کا سعودیہ, آپ کا جو ہے نا دوست ملک ہے, ہم 2% بھی نہیں دے پاتے, حالانکہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فیڈ کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں, ہمارے پاس جو پروڈکشن کاسٹ ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے اوپر ٹیکسز بہت زیادہ اننیسیسری ٹیکسز لگے ہوتے ہیں, جس کے اوپر ظاہر بہت سارے انگریڈینٹس جو باہر سے آتے ہیں. تو فارمرس کا ایک جینین پرابلم ہے کہ گورنمنٹ ان کو پراپرلی کچھ نہ کچھ ریلیکسن دے, کچھ سبسڈیز دے, تاکہ جس کی وجہ سے پروڈکشن کاسٹ کم ہو تو آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. جب ایکسپورٹ بڑھ جائے گی تو آپ کے یہ مسئلے نہیں ہوں گے, اور ایک فیئر قسم کی فارمنگ اور جو ہے وہ انڈسٹری ایکسپورٹس کی جو بات کی بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کی اکانومی آف کورس اس طرح بوم نہیں کر سکی جس طرح ہم چاہتے ہیں. ایگریکلچر سیکٹر ایز اے ہول میرے خیال سے کوئی 40% جو ہے وہ لیبر فورس ایگریکلچر سیکٹر سے آ رہی ہے. آپ کا سیکٹر از امپورٹنٹ, ریونیو اسٹریم اس میں زیادہ پوٹینشیل ہے. اسٹارٹ اپس اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کو آٹومیٹ کرنے کے لیے اور اس کو فردر بوم پہ لانے کے لیے؟ دیکھیے میرے خیال میں جو پولٹری انڈسٹری ہے نا اس وقت وہ 25 to 30% جو ہے وہ ایکسپلورڈ ہے. 70% ابھی تک یہ ان ایکسپلورڈ ہے گلوبل لیول کی میں بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بڑی بڑی اگر کمپنی ٹائسن آپ کی جو ہے نا بگ ڈچ مین ٹیکنو مائک یہ بڑی کمپنیز ہے, انہوں نے بھی جو ابھی تک کام کیا ہے نا یہ کیونکہ آپریشنل ایشوز کے اوپر اتنے پھنسے رہتے ہیں کہ وہ انوویشن کی بات نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, اور اس کو اگر ٹیکنالوجسٹ اگر دوسری اینگل سے دیکھیں, الحمدللہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے ود ان 2 years فنڈنگ کے بعد ہم نے جس طریقے سے کیا ہے نا بہت ساری چیزیں ہیں جو انبلیویبل ہوں گی گلوبل لیول پہ, یار یہ بات کیسے کر رہے ہیں آپ. تو اس ٹائپ کی چیزیں پینڈنگ میں ہیں, اور اس طریقے سے بہت سارے اسٹارٹ اپ ابھی بھی آ سکتے ہیں کہ جس کو ایون یہ ورٹیکل ہم نے اگر ایک ورٹیکل کو ٹارگیٹ کیا ہے نا اس کے اندر مزید اور برانچز کھل سکتے ہیں. تو بہت سارا ابھی بھی پوٹینشیل ہے اس کے اندر, بندے آ سکتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, ہم علی بہت زبردست ڈسکشن ہو رہی ہے لیکن بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور علی سے ہم پوچھیں گے کہ ایز اے اسٹارٹ اپ کیا کیا چیلنجز ابھی تک انہوں نے فیس کیے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. علی, یو آر اے ینگ اسٹارٹ اپ رائٹ, اور ینگ اسٹارٹ اپ انرجیٹک تو کافی ہوتے ہیں, پیشنیٹ ہوتے ہیں, لیکن اسٹارٹ میں غلطیاں بھی کرتے ہیں. سو کچھ غلطیاں آپ نے بھی کی ہوں گی. سو وہ ایسی کیا غلطیاں تھیں جس کو آپ ابھی ہائنڈ سائڈ میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ نہ کی ہوتی تو بہتر ہوتا؟ ایگزیکٹلی, دیکھیں اسٹارٹ اپ پاکستان کا اگر ایکو سسٹم دیکھا جائے تو بالکل اب ہم ینگ ہیں, تھوڑے میچور ہو رہے, تو میں نے بھی کافی ساری غلطیاں کی اور میرے پاس غلطیوں کے چانسز زیادہ تھے کیونکہ میں جس ایریا سے بلانگ کرتا تھا مجھے تو کوئی میرے سامنے کوئی رول ماڈل بھی نہیں تھا کہ جس سے مجھے پتہ چلے. میں ان بندوں میں سے ہوں جنہوں نے کبھی کسی انکیوبیٹر کے اندر اپلائی تک نہیں کیا, کسی ایکسیلریٹر کے اندر اپلائی تک نہیں کیا, تو اپنے بیس پہ وہ چیزیں کی تھی. تو انیشلی جو میری میجر غلطیاں تھیں نا, جو میں چاہوں گا کہ پاکستان کا اور کوئی فاؤنڈر جو ہے اس کے اوپر نہ غلطی کرے, ایک تو یہ تھا کہ بینگ اے اسٹارٹ اپ آپ کبھی بھی گورنمنٹ کو ٹارگیٹ نہ کریں ایز اے کنزیومر رائٹ, ایز اے سولوشن پرووائڈر آپ نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسے سسٹم کے اندر پھنس جاتے ہیں جو ولنگ بھی نہیں ہوتے, ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کا کوئی پیشنس بھی نہیں ہوتا, ریسورسز کی چیزیں چلتی ہیں کہ یار وہ چیزیں نہیں. تو اس میں سسٹم آپ کا اتنا ہوتا ہے. میں ایک ایگزامپل دے دوں آپ کو, اگر میں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہا تھا کسی پروجیکٹ کے اوپر,
تو اس کے اندر پیپرا کے رولز ہوتے ہیں, وہ وداؤٹ پیپرا کے رولز آپ کو نہیں کر سکتا. اب وہ اس پیپرا کے اندر 2.5% ایٹ لیسٹ آپ کو وہ جمع کروانے پڑیں گے پورے پروجیکٹ کی نا. اگر آپ کا 10 کروڑ کا ہو رہا ہے تو بینگ اسٹارٹ اپ اگر 2.5% دے گی تو آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے. تو ایسے بہت ساری لمیٹیشنس ہیں جو آپ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ آپ کسی بڑی کمپنی کے لیے بھی ٹارگیٹ نہ کریں. میرا بیک گراؤنڈ کے الیکٹرک کے ساتھ تھا اور میرا جو لاسٹ ایک سولوشن تھا وہ انرجی کے ساتھ تھا, بالکل فٹ آ رہا تھا وہاں پہ, لیکن وہ اس طریقے سے آپ کو انٹرٹین نہیں کریں گے. تو کیونکہ اسٹارٹ اپ کے پاس بڑا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, اس لمیٹڈ ٹائم کے اندر آپ تو سروائیو بھی کرنا ہوتا ہے اور آپ کو سولوشن پچ بھی کرنا ہوتا ہے, وہ بھی کرنا ہے. بالکل. تو یہ ایک میجر غلطی تھی میری کہ کبھی بھی بینگ اے فاؤنڈر آپ گورنمنٹ کے اوپر نہ جائیں. اب آپ کا کیا وہ ہے ٹیک ہے, اب تھوڑا میچورٹی طرف جا رہے ہیں, آپ کو فنڈنگ بھی ماشاءاللہ سے بھی ہو گئی ہے. الحمدللہ. جی دیکھیے ابھی میرا ریسنٹلی ایک میرا اور تھا, کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وینٹیلیٹر کا پارٹ تھا کہ ڈیورنگ کووڈ ہم نے وینٹیلیٹر بنایا تھا. پھر میری پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے ساتھ ان کے ساتھ میں بڑا انجیکٹ رہا, لیکن اس پورے ایکسپیرینس کے بعد میں اب مزید اس کانفیڈنس کے ساتھ بولوں گا کبھی بھی نہ کریں. گورنمنٹ کے ساتھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ بینگ اے اسٹارٹ اپ, فاؤنڈر جو ہے نا وہ اپنے راستے خود بناتا ہے, ٹھیک ہے. آپ خود بنائے راستے بن جائیں گے اگر آپ کا آئیڈیا بیکم سو بگ دیٹ اٹس ایزی فار یو کہ آپ کے پاس رسک ایپیٹائٹ آپ کی زیادہ ہو, ایک دفعہ ہو تو یو کین پچ ٹو اینی ون بگ کمپنیز کا, اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں وہ چیزیں. لیکن جب آپ کے پاس وہ پورے جو نا ایک لاسز بیئر کرنے کا ایک وہ ہمت ہونی چاہیے نا, ٹھیک ہے, تب انیشلی نہیں کر سکتے آپ. تو یہ میری میجر غلطیاں تھی, میں سمجھ رہا تھا کہ جو نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو موقع ملا امریکہ جانے کا بھی, یو آر پارٹ آف دا گلوبل ایکسلریٹر پروگرام, سلیکان ویلی آپ گئے. پہلے تو ناظرین کو بتائیں کہ سلیکان ویلی کیا ہے, مجھے بھی نہیں سمجھ, ٹھیک ہے. سیکنڈلی آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا وہاں پہ؟ جی دیکھیں, سلیکان ویلی اگر ہم اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو گلوبلی اس وقت جو رول سلیکان ویلی نے پلے کیا نا وہ شاید آج بھی اس کا تو کوئی میچ ہے ہی نہیں نا. سلیکان ویلی یو ایس کا بے ایریا کے اندر, کیلیفورنیا کے اندر ایک ایریا ہے جس کے اوپر یہ جتنے بڑے ہم نام دیکھتے ہیں نا, ملٹی ٹریلین ڈالرز کمپنیز جو ہے نا ہماری, امیزون, انٹیل, ایپل, جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ ساری کی ساری ایک جگہ کے اوپر وہ فکس ہیں. تو اگر دیکھا جائے اس کا ایریا دیکھا جائے تو پنڈی اور حیدرآباد سے بھی کم ہے, لیکن وہ پوری دنیا کے اوپر راج کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کا ایکو سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے وہاں پہ. تو الحمدللہ مجھے موقع ملا گیپ کے بعد وہاں جانے کا. تو وہاں کا جو ایکسپیرینس تھا اسپیشلی بڑا زبردست ایکسپیرینس تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بینگ اے فاؤنڈر ہم جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے اگر کوئی کام کر رہے ہوتے تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے کہ یار ہم تو بہت بڑی کوئی توپ چیز ہے نا, لیکن آنیسٹلی جب ہم وہاں جاتے ہیں, کیونکہ اب ہم بچے فیل ہوتے ہیں جب پاکستان سے جب وہاں جاتے ہیں نا, کیونکہ ان کے اسٹینڈرڈز بہت ہائی ہوتے ہیں, وہ کوالٹی کے اوپر بہت زیادہ فوکس لرن کرنے کا موقع. بالکل ہاں. تو ان کا جو ایکو سسٹم بڑا میچور قسم کا تھا. ظاہر سی بات ہے گلوبلی کافی ٹائم سے وہ پلے کر رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم جب بھی ہمیں موقع ملے ان بڑے پارٹس پلیٹ فارمس کے اوپر جانے کا, تو ایک ایڈوائز ہوگی میری اسپیشلی پاکستانی فاؤنڈرس کے لیے کہ ہم اپنی کوالٹیز کے اوپر زیادہ فوکس کریں. ہمارا آئیڈیا اتنا سالڈ ہونا چاہیے, ہماری جو ہے نا وہ بزنس پلان, بزنس ایگزیکیوشن اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے جس کے بیس پہ آپ بالکل امیچور فیل نہ ہو. وہاں پہ آپ اپنی چیزوں کو, اپنی اسٹرینتھ کو شو کریں جس کے بیس پہ. اور بہت زبردست, اب میں 7 سے بلانگ کرتا ہوں بندہ, اور میرا انویسٹر ٹم ڈریپر ہے جو ٹیسلا کا انویسٹر ہے, جو بائیدو, جو ہارٹ میل, جو آپ کی جو نا اسپیس ایکس اس کا جو نا وہ ہے. تو پیسوں کا بات مسئلہ نہیں ہوتا, لوگ ولنگ ہوتے ہیں, انویسٹر آج بھی ولنگ ہے پیسے دینے کے لیے, لیکن یہ کہ بشرطے کہ ان کو اچھے فاؤنڈرز ملنے چاہیے, اچھے آئیڈیاز ملنے چاہیے. ان کو پتا ہو کہ یار جن بندوں کو ہم دے رہے ہیں نا وہ بندے واقعی نارملی ہوتا ہے کہ انویسٹر تو یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ میرے لیے ATM ثابت ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اس کے اگر میں اس کے اندر میں 2 لاکھ اگر ڈالوں تو یہ مجھے کوئی 1-2 سال کے بعد کوئی 2-4 ملین دے گا نہیں دے گا, تو وہ تو ولنگ ہے دینے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ ایکسپیرینس تھا میرا ویلی کا, جس کے اوپر ہم اپنی پروڈکٹ کو, اپنی کوالٹی کو, اپنی اسکلس کو اس طریقے سے گروم کریں تاکہ اس لیول پہ ہم آئیں. اور اوپن ہے, دنیا اوپن ہے. آنیسٹلی میں وہاں پہ میری فیلنگ تھی, ایون میں ہمیں کچھ پاکستانی تھے جنہوں نے ہمیں گوگل کے اندر انوائٹ کیا تھا, تو میں 10-15 منٹ نا اسپیشلی بیٹھ گیا تھا گوگل کی ہیڈ آفس کے اندر سائڈ میں. میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ یار ان کے اندر کیا چینجز ہیں, کہ انہوں نے اتنی بڑی امپائر قائم کی, ہم کیوں نہیں کر سکتے بینگ اے پاکستانی, کیا چینج ہے ان کے اندر, کیا کوئی 4 آنکھیں ہیں, 6 ہاتھ ہیں, کوئی کیا چیز ہے. آنیسٹلی کوئی بھی چیز, ساری چیزیں سیم ہے, سسٹم اچھا ہے ان کا. ایک ویژن کی ایک کمی ہے کہ ہم بڑا سوچتے نہیں ہیں, ہم چھوٹی چیزوں کے اوپر کرتے ہیں. انہوں نے بڑا سوچا اور گلوبلی وہ چھا گئے نا. ہمیں بھی اسی طریقے سوچنا چاہیے, اور ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم نہ کر سکیں. ہم گوگل بھی قائم کر سکتے ہیں, ہم فیس بک بھی بنا سکتے ہیں, بشرطے کہ ہم اس طرح سوچیں سب سے پہلے, اور ہم اپنے سسٹم کو نا وہ کریں. جو یہ تھنک بگ اور اسٹارٹ اسمال کی آپ نے بات کی, اسی سے ریلیٹڈ میرا نیکسٹ کوسچن ہے, اور وہ یہ کہ فوکس بڑا امپورٹنٹ ہے, رائٹ. ٹھیک ہے, آپ کام کریں IoT, انٹرنیٹ آف تھنگس بیسڈ آپ کا اسٹارٹ اپ ہے. IoT ایسی چیز جس کے ذریعے آپ روزمرہ کی چیزیں کنیکٹ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب اس کی اپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں, اس کی ایگریکلچر میں بھی ہیں, آپ کے اپلائنسز میں بھی ہیں, اسمارٹ ہوم میں بھی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے صرف پولٹری کا جو ایک وہ ہے سیکٹر ہے اس کو ٹارگٹ کیا.
ہاریزونٹل کیوں نہیں گئے آپ کی جو ایک ورٹیکل سینٹرک اپروچ کیوں تھی کہ نہیں یار میں نے اس میں کرنا ہے, اپلیکیشنز تو اور سیکٹر میں بھی ہیں, تو یہ کیوں آپ نے کیا؟ دیکھیں آئی او ٹی جو ہے نا اسپیشل فورتھ انڈسٹریل ریولیوشن کی اگر بات ہوتی ہے نا, تو اس وقت میں پرسنلی سمجھتا ہوں کیونکہ میرا کوئی 4 سال ریئل ہینڈز آن ہے اس کے اندر, تو بہت خطرناک ایریا ہے اسپیشلی فاؤنڈر کے لیے یا اسپیشلی جو اسٹارٹ اپ ہے اس کے لیے, کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں اگر آٹومیٹ کرتے دیتا ہوں چیزوں کو, اگر میں ان کی ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کرتا ہوں نا, تو یہ بہت بڑی چیز ہے. دیکھیں اور آپ ورٹیکل جا رہے ہوتے ہیں نا, اگر میں پولٹری کی مثال دے دوں نا, میں پولٹری کے کسی اگر سیبروسو ہے نا, سیبروسو کے سی او کی بات کروں کہ میں آپ کو آئی او ٹی دے رہا ہوں نا, تو وہ کیا ہے آئی او ٹی, میں آئی او ٹی سے کیا کروں گا, مجھے تو آپ میرے فائدے کی بات بتائیں نا. تو اب ہم نے ورٹیکل کو ٹارگیٹ کیا, تو اس کے اندر نیش آنا بڑا ضروری ہوتا ہے, ادروائز اس کی اتنی اپلیکیشن سے آپ ہاریزنٹلی کام کرتے ہیں. ہاریزنٹلی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اگر کل کلا کوئی آپ کے پاس کمپیٹیٹر بھی آتا ہے نا, آپ کو ایزیلی بیٹ کر سکتا ہے, اس لیے آپ کے پاس ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے. آپ اتنا ڈیپتھ جائیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی کمپیٹیٹر آئے بھی نا, وہ 10 مرتبہ سوچے گی یار اس لیول تک پہنچنا تو مجھے کافی ٹائم لگے گا, تو ڈیپتھ پہ جانا ضروری ہوتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت فاؤنڈرس جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ نارملی ہم ہاریزنٹل پہ جا رہے ہوتے ہیں نا اور ساری چیزیں کر رہے تھے. اب میرا انوائرمنٹ کنٹرول ہے مثلاً, اگر یہی میرا فارمیسی کے اندر بھی جا سکتا ہے, یہی میرا ٹیکسٹائل کے اندر بھی جا سکتا ہے, یہی میرا مائننگ کے اندر بھی جا سکتا ہے, لیکن میں نے اس کو چوز کیوں کیا, کیونکہ اگر میں اس طریقے سے جاتا نا, کل میں کوئی ایکوزیشن کے اوپر نہیں جا سکتا. چلے میں کوئی 20, 50, 60, 70 کروڑ کی کوئی کمپنی بن جاتا, لیکن کوئی مجھے ایکوزیشن کے اوپر نہیں لاتا, کیونکہ میں ورٹیکلائز میں جاؤں گا نا, تو میں کل ایس اے پی بھی مجھے جو نا وہ اکوائر کر سکتی ہے, مجھے اوریکل بھی کر سکتی ہے, سسکو بھی کر سکتا ہے, بہت ساری جو پولٹری کے بڑے پلیئر ہیں وہ اکوائر کر سکتے ہیں. تو نیش جانا بینگ اے فاؤنڈر ورٹیکل کے اوپر ٹارگیٹ کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ دنیا ورٹیکلائز ہے. راستہ جو ہے وہ ایک علی بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اور علی سے یہ چیز پوچھیں گے کہ وہ پورے سسٹم کو آٹومیٹ کر رہے ہیں. اس پروسیس میں بعض لوگ اپنی جابس, ان کی جابس بھی چلی جائیں گی, تو ایسا سسٹم ہے کہ ان لوگوں کو بھی اس ٹیکنالوجی کا پارٹ بنایا جائے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. علی, رائڈ ہیلنگ سروسز آئیں, ٹیکسی ڈرائیورز جو ہیں دے لاسٹ دیئر جابس, ٹھیک ہے, اس طرح آپ بھی اسی زیل کے ساتھ ایک انڈسٹری کو ڈسٹرپٹ کر رہے ہیں. کافی ایسے لوگ ہیں جو ٹیکنالوجی سے فیملیرائز نہیں ہیں, دے مائٹ لوز دیئر جابس. سو کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں جو ڈسٹرپشن جو ایک ورڈ چل رہا ہے نا, اسپیشلی آپ جو فیوچر کے ساتھ ٹیکنالوجی کو جب ہم لنک کر رہے ہیں نا, تو اس کے لیے اسٹیٹکس تو یہ بول رہی ہیں کہ 47% جو ہے نا جابس آنے والے 10 سال کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کریں گے جو آج ہم جابس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو جابس تو لوز ہوں گی, ہر کسی کی ہوں گی, لیکن اس کے اندر نئی جابس بھی کریٹ ہوں گی. تو ڈسٹرپشن کے ساتھ نئی جابس پولٹری کے اندر بھی اس طریقے سے ہے کہ ڈسٹرپشن تو لا رہے ہیں, ہم کوشش کریں کہ ہم لیبر کی کاسٹ کو کم کریں. ہم جہاں پہ 20 سے 25 بندے کام کر رہے ہیں, ہم ان کو کوئی 4 بندے ہم کم کروا دیں, لیکن اس کے ساتھ ایک آپ کی اور جابس بھی کریٹ ہوں گی, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر ایون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پولٹری کے اندر ایک بندہ ہے, اس کے اگر 10 شیڈ ہے, 10 فارم ہے, 10 فارم کے اگر وہ کوئی 200 بندوں کو لے رہا ہے نا, ہم ان کے ہو سکتا ہے کہ 20 بندوں کو کٹ کر لیں. تو جب ان کی ایکچوئل لاسز کم ہو رہے ہیں نا, جب لاسز کم ہوتے تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں, وہ 10 کی بجائے 2 فارم اور بھی لگا سکتے ہیں, ان کو اپنی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, تو ایکسپینشن کے اوپر جا سکتے ہیں. تو لوزنگ اور نئی ایکوزیشن وہ تو ہونی ہے, لیکن یہ کہ جو ایگزسٹنگ بندے کام کر رہے ہیں نا, ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ خود کو اپڈیٹ کریں, ادروائز اپ اسکل کرنا جو میرے خیال سے یہ بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہم اپنے آپ کو اپ اسکل نہیں کر, جو 10 سال پہلے چیز سیکھی تھی اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بڑا ضروری ہے. اپ اسکل آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پولٹری والے ہیں اتنے مطلب وہ کیلیبر ہے کہ وہ اپ اسکل ہوں گے اس ٹیکنالوجی پہ؟ نہیں, وہ تو ہیں, لیکن اس سے بڑا المیہ جو وہ ہے نا کہ اس وقت ہماری اکیڈمیاں ریڈی نہیں ہیں کہ جو ہم انوویشن کی بات کر رہے ہیں. مگر میں پولٹری کی بات کروں نا, ہم گلوبلی جب بھی کسی بڑی یونیورسٹی کو دیکھتے ہیں, ایون US کی یونیورسٹی ہو, تو وہ کیا پڑھا رہی ہے پولٹری کے اندر, وہ تو اسمارٹ پولٹری فارمنگ ورسز جو ان کی ٹریڈیشن چل رہی ہے اس سے بڑا ڈفرینس آتا ہے. تو ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم بینگ اے پولٹا ہم جو ہے نا ایگزیکیوٹ کریں ایک ٹریننگ کے پارٹ گلوبل لیول پہ, کہ ہم ایجوکیٹ کریں لوگوں کو, جیسے سسکو نے کیا, جونیپر, VM-ویئر جو کرتے ہیں نا, یہ ان کی مارکیٹنگ ٹرکس بھی ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کی لائلٹی اون کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ ٹرین بھی کر رہے ہیں, وہی لوگ جب اگر جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ سسکو کو ہی اون کریں گے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ پولٹری سرٹیفکیشن جو ہے نا اس ٹائپ کی لانچ کریں, تاکہ لوگ جو یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکتے نا, اسمارٹ فارمنگ ہم ان کو ودن 3 to 4 months ہم سکھائیں اور وہ ہماری چیزوں کے اوپر آ جائے. تو الٹیمیٹلی پولٹا کے لیے بھی مارکیٹنگ کا بہت اچھا زبردست. اچھا, بات کرتے ہیں ویژن کی, بڑی ضروری ہے رائٹ, ٹھیک ہے, 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال آپ پولٹا کو کہاں دیکھتے ہیں فیوچر میں, پلانز آپ کے کیا ہیں؟ دیکھیں جب بھی ڈسٹرپشن ہوتی ہے نا, جب بھی, تو میری نظر میں تو ایک کیٹیگری لیڈر بننا بڑا ضروری ہوتا ہے, اسپیشلی جب آپ بلیو اوشن ایریا کوئی آئیڈیا لاتے ہیں. بائی دا وے الحمدللہ پولٹا از اے
بلیو اوشن آئیڈیا جو جس کی وجہ سے مجھے ویلی کے اندر جو ٹائٹل ملا دا موسٹ انویسٹیبل اسٹارٹ اپ، اور مجھے جو اصل ملا تھا ٹائٹل اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ یار آپ بالکل بلیو اوشن کا مطلب کہ اس میں کمپٹیشن بہت کم تھا نا اس وجہ سے. تو جب آپ بلیو اوشن میں آتے ہیں نا تو پھر آپ کے پاس بڑا چانس ہوتا ہے کہ آپ کیٹیگری لیڈر بن جائے. اور کیٹیگری لیڈر بننے کے لیے اگر ہم نیٹ فلکس کی بات لیں، اگر ہم اوبر کی بات لیں، تو یہ کیٹیگری لیڈرس ہیں. جو کیٹیگری لیڈر ہوتا ہے نا وہ 70 to 80% یا 75% وہ مارکیٹ پہ لے لیتا ہے. اس کے بعد جتنے بھی کاپی کیٹس آتے ہیں نا وہ 10 سے 15%، باقی اس سے ریمیننگ جو ہوتے ہیں نا وہ 3 یا 5% کے اندر گلوبلی بزنس کر رہے ہوتے ہیں. تو پولٹا انشاءاللہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ گلوبل لیول پہ جو ہے نا وہ کیٹیگری لیڈر سمجھ رہا ہے. ہمارے اس وقت کمپیٹیٹرس ہیں اسرائیل کے اندر ہیں، ہمارا یو کے اندر ہے، لیکن اس وقت پولٹا ان سے بہت آگے. تو ہمارا جو ایکچوئل ویژن ہے نا، ہم بالکل نیو ایکسپیرینس دینا چاہتے ہیں گلوبل لیول پہ ایٹ دا سائڈ آف فارمنگ پلس میں کنزیومر لیول پہ، دونوں لیول پہ. تو پولٹا اس وقت ریڈی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم انشاءاللہ ابھی جا رہے ہیں نیدرلینڈ وغیرہ. ہم نے اپنا سولوشنس پچ کیے تھے وہاں پہ کچھ بڑے پلیٹ فارمس ہیں جیسے اسٹارٹ اپ فیکٹری ہے، ہمارا فرینک اینڈ دا بیکس ہے، ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے. جب انہوں نے آئیڈیا سنا تو ان کو فیل ہوا اس چیز کا. پلس میں یورپ اس وقت بات کر رہی ہے، جی سی سی کی جو فوڈ سیکورٹی اتھارٹیز ہے یہ بات کر رہی ہیں کہ یار فارم ٹو فورک ہونا چاہیے، ٹریسیبل ہونا چاہیے. تو ٹریسیبلٹی دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. اس وقت جو ٹریسیبلٹی کے جو پارٹ ہے نا وہ بھی بڑے ٹریڈیشنل میتھڈس کے اوپر وہ چیزیں چل رہی ہیں. پولٹا ان سے کہیں آگے کی بات کر رہا ہے کہ آپ کو ریئل میں پتہ چلے کہ 3 سال پہلے اگر یہ مرغی آئی ہے نا ان کے پیرنٹس کے ساتھ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ پارٹ ہے ہی نہیں. تو پولٹا خود کو کیٹیگری لیڈر سمجھ رہا ہے انشاءاللہ. اور امید ہے کہ ود ان 1 or 2 months ہم نے صرف 3 مہینے کے اندر ہم نے کوئی $200,000 کی جو ہم نے ریونیو جنریٹ کیا پاکستان سے. تو پاکستان کے اندر ڈیورنگ کووڈ اگر ہم یہ لا سکتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ ہم ہماری دعا بھی ہے کہ آپ جو ہے یو پٹ پاکستان آن دا میپ. ٹھیک ہے، ایٹ دی اینڈ یو آر ریپرزینٹنگ پاکستان، رائٹ؟ سو آپ کی کامیابی الٹیمیٹلی پاکستان کی کامیابی ہے. میسج جو ہے کیا دینا چاہیں گے ایسے اسٹارٹ اپس کو جو کہ ابھی اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، نئے ہیں؟ آپ جیسے لوگ جو ہیں جو گزر چکے ہیں، 3-4 سال کا ایکسپیرینس ہے، تو آپ سے کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں. کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، اول تو جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے نا، کوئی بھی اگر اسٹارٹ اپ کے اندر آتا ہے تو وہ اتنی ایزی جاب نہیں ہوتی، اس کو ہلکا نہ لیں. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو کنسسٹنسی چاہیے. نارملی پیسے سمجھ کے ہمیں یار بڑا زیادہ پیسہ ہے اگر یہ کر سکتا، اب کنسسٹنسی کے ساتھ آئیں. آپ ایک نا وہ گریٹ ہونی چاہیے بندے کے ساتھ. فاؤنڈرس کی کوالٹی دیکھیں کہ فاؤنڈرس اپنا کانفیڈنس ہونا چاہیے اور وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ یار میں پھاڑ دوں گا اس چیز کو، میں کر دوں گا اور میں ہی کر کے دکھاؤں گا اس چیز کو نا. تو یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. بعض اوقات ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ خود کو ایک بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آپ آگے بڑھیں. اب گلوبل لیول کو آپ اپنا کمپٹیشن آپ ویلی کو بنائیں. اب اپنا کمپٹیشن ویلی کو بنائیں گے تب آپ پاکستان کے اندر ٹاپ آئیں گے. ادروائز میرا اگر کمپٹیشن ہی اگر پاکستان کا کوئی فاؤنڈر ہوگا نا یار میں اس کے ساتھ کمپیٹ کروں تو ظاہر سی بات ہے میں کتنا بھی بڑھوں تو میں کم ہی آؤں گا. تو بڑا سوچیں. کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم فیس بک، گوگل، انٹیل اس ٹائپ کی کمپنی نہ بنا سکیں، ہم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں نا اتنے ہی آپ کے پاس چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو چانسز کو اویل کریں، آئیں. اور پاکستان کی پوری اکانومی کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک ایکو سسٹم کے زیادہ کوئی اچھی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اگر مدثر شیخ خان ود ان 3 to 5 years آپ کو جو نا اگر $3.1 billion کی اگر آپ کو وہ دے سکتا ہے اور اس کو کوئی سپورٹ نہیں کیا گیا تھا، کریم کو تو بند کیا گیا تھا شروعات میں جو چیلنجز تھے نا، تو ایک بندہ اگر اٹھ کے کر سکتا ہے اور ہزاروں لوگوں کی جاب دے سکتا ہے نا، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جتنے بھی ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ ایکو سسٹم کے اندر آئیں اور اس ڈسرپشن کو لائیں. جتنے ہم 95+ اگر $1 billion کا ہم ڈیٹ لے کے بیٹھے ہیں بینگ اے کنٹری، تو یہ تو ہمارے چند اسٹارٹ اپ لے سکتے ہیں بشرطے کہ ہم اس کو خود اچھے طریقے سے نا وہ ایگزیکیوٹ کریں. نہیں، بہت اچھا میسج ہے کہ تھنک بگ اور اپنے اوپر یہ کانفیڈنس رکھیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. اور کمپٹیشن جو ہے نا ہمیشہ اپنے سے بہت اوپر کے ساتھ رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اگر اس تک نہ پہنچ سکے اس تک نیچے ایٹ لیسٹ نیچے تک تو پہنچ سکیں. بہت اچھا میسج تھا. ایک ہمارا سرپرائز سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ. میں ایک ورڈ یا ایک سینٹینس بولوں گا اور جو آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ نے بولنا ہے. ریڈی ہے؟ پانی کی ضرورت تو نہیں ہے؟ کوئی نہیں. اچھا، پہلا، اگر میں انٹرپرینور نہ ہوتا تو جاب کر رہا ہوتا ہے. فیوریٹ مووی؟ سپر 30. زبردست. انڈین مووی. فیوریٹ ایکٹریس؟ یہ کون سا سوال ہے؟ اسکپ کر دیں. فیوریٹ اسپورٹس پرسن؟ عمران خان. زبردست. مائی بیسٹ مسٹیک ان لائف؟ ورسٹ نہیں، مائی بیسٹ کہ جو آپ کہیں کہ یار اچھا ہے میں نے یہ مسٹیک کی. میں نے اپنی جاب کوائٹ کی تھی، بلی مرائی جاب کوائٹ کی تھی صرف اسٹارٹ اپ کے لیے. The best lesson I have learned from my mentor? My mentor was عدنان فیصل. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہے نا ایک تو انٹیگریٹی اور آپ کی جو ڈیزائننگ تھنکنگ ہے نا بینگ وہ اس کی ہے کہ آپ ایز اے ڈیزائنر ہے. فاؤنڈر ایز اے ڈیزائنر ہوتا ہے، وہ ڈیزائن کرتا ہے. کیونکہ آپ جب کیٹیگری لیڈر بننے جاتے ہیں نا گلوبل لیول پہ، آپ ڈیزائننگ اتنا ایکسیلنٹ کریں تاکہ آپ واقعی وہ نظر آئیں. زبردست. فیلئر آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟
मेरे लिए कोई नहीं रखता. मैं समझता हूँ कि फेलियर मुझे एक और लर्निंग देता है कि इसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए. ठीक है. एंड फॉर मी पोल्टा इज माई पैशन. हाँ, मेरा माई ड्रीम. मैं समझता हूँ कि इसके बेस के ऊपर मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ इंशाल्लाह. ज़बरदस्त. थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए. मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया इस कॉन्वर्सेशन से, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा. एक लेसन जो मैंने सीखा है आज अली से वो ये कि टेक्नोलॉजी जो है वो एक इनेबलर है. टेक्नोलॉजी का शौक़ आप भी रखते होंगे, कुछ लोग आप इस फील्ड में भी होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन मेरा एक मैसेज आपको ये है कि आप ये सोचें कि इस टेक्नोलॉजी को आप कैसे लेवरेज कर सकते हैं और एक बिज़नेस केस बना सकते हैं. इसी मैसेज के साथ आज का प्रोग्राम एंड करेंगे. इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए स्टार्टअप, एक नए आइडिया के साथ. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.